ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تیرے رب نے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اگر شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید عطا کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو مزید عطا کروں گا، جو نعمتیں ہیں ان سے بھی زیادہ نعمتوں سے تم کو نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکریہ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے، موجودہ نعمتوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی انعامات و اکرامات سے نوازتا بندے کو۔ لیکن اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو موجودہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن کے رہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی اتباع کرے، صحابہ کرام کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم کی تابعداری کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں سے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا بعد میں کیا، ان کے ساتھ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا۔ وہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان، تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کی اخلاص کے ساتھ تابعداری کرے، اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ سلف صالحین کی اتباع کرے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کو حتی الامکان خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے والدین کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندہ مصائب کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرے، گلا شکوہ نہ کرے، گریبان چاک نہ کرے، واویلا نہ مچائے، شور نہ مچائے، بلکہ اگر کوئی مصیبت زندگی میں لاحق ہوتی ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، مال و دولت کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی سامنے آتی ہے، اولاد کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی سامنے آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی جزا بھی اتنی ہی بڑی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو جتنی بڑی مصیبت ہوگی اور بندے نے اس پر صبر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا بدلہ دے گا اور اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور اس حدیث کے اندر آگے فرمایا
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی شخص کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، تو اسے آزماتا ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام سب سے برگزیدہ گروہ، لیکن انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے درجات بہت ہی بلند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے، جس کو جس قدر پسند کرتا ہے، اس کو مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ جس شخص کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا، وہ اس کے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے، صبر کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، امتحان لیتا ہے اس کا۔